نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور کائنات کی مخلوق ما سوائے منافق، کافر اور مشرک کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. وہ ہر دل عزیز شخصیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بھی بہت پیار ہے. کوئی مسلمان جس کا ایمان انتہائی کم درجے کا ہے تو وہ بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے. ہم بھی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ بہت محبت ہے، بہت پیار ہے. عزیز دوستو، محبت کا دعویٰ تو تقریباً ہم سب کا ہے، لیکن اس محبت کے دعوے کے بعد عملی طور پر اگر ہم اپنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں تو اس پہ ہمارے اندر بہت کمیاں اور کوتاہیاں نظر آتی ہیں. محبت صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے. محبت کا اظہار ہمارے عمل سے ہوگا. عمل بتائے گا کہ آپ کو واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. زبان سے کہہ دینے سے کوئی حاصل نہیں، صرف ہم اپنی زبان سے یہ بات کہتے رہیں. اور حقیقی معنی میں جو حقیقی محبت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ اگر نہ ہو تو یہ دعویٰ ہمارا جو ہے، ہم اپنے اس دعوے میں پھر سچے نہیں ہیں. عزیز دوستو، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعتاً محبت کرتے ہیں تو پھر اس کا اظہار اس بات سے ہونا چاہیے کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک بات، آپ کا ایک ایک فرمان، آپ کی ایک ایک نصیحت وصیت وہ ہمارے سر کا تاج ہو.
اور جو آپ کے احکام ہیں اس کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو. اگر یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو پھر ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں. اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. یار یہ جب تک چائے بند نہیں ہوگی نا تو بندوں کا شروع بھی آتا رہے گا. اللہ اعلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہماری محبت، ہمارا پیار، وہ اسی شکل میں سچا مانا جائے گا کہ اگر ہم اپنی زندگی کو آپ کے حکم کے مطابق گزاریں تو ہماری زندگی اگر تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزرتی ہے، آپ کے احکام کے مطابق، آپ کی نصیحتوں کے مطابق، آپ کی وصیتوں کے مطابق گزرتی ہے، تو الحمدللہ ہم واقعی اپنی محبت میں سچے ہیں. اور ہم نے اپنے لیے اگر کسی کو آئیڈیل سمجھا ہے، اگر ہم نے اپنی سب سے پسندیدہ شخصیت کسی کو سمجھا ہے، زبانی ہر بندہ کہے گا کہ ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھا ہے، آئیڈیل مانا ہے، اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت ہم مانتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو یہ بات اپنی زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. انسان جسے آئیڈیل سمجھتا ہو، انسان جسے اپنے لیے پسندیدہ شخصیت سمجھتا ہو، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی اس آئیڈیل شخصیت یا اپنے اس پسندیدہ شخصیت کی اداؤں اور اس کی باتوں کا لحاظ کرتا ہے اور پھر اس کی نصیحتوں وصیتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. اگر انسان کسی کو آئیڈیل یا کوئی پسندیدہ شخصیت سمجھتا ہے، اس کے ساتھ اپنی محبت، اپنے پیار اور اپنے اس نظریے کا اظہار، اس کے ساتھ دلی لگن، اس کے ساتھ حقیقی محبت، اس کے ساتھ حقیقی پیار اور اس کی باتوں کو ماننا، اس کی تعلیمات اس کو تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ وفاداری نبھانا، ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی آئیڈیل شخصیت واقعتاً فلاں ہے، اسے واقعتاً فلاں شخصیت سے محبت ہے اور پیار ہے. اور اگر یہ نہ ہو، زبان سے بندہ کہتا رہے کہ فلاں میری آئیڈیل شخصیت ہے، فلاں میری پسندیدہ شخصیت ہے، فلاں کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے، فلاں کے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے، لیکن وہ شخصیت، اس کی ادائیں، اس کی تعلیمات، اس کے احکام، اس کی تربیت، اس کی باتیں انسان انہیں اختیار نہ کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہ سنوارے، تو پھر ایسے بندے کی محبت تسلیم شدہ نہیں ہوتی، بلکہ ایسے بندے کے متعلق کہا جائے گا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے. میرے بھائیوں، آج ہم مسلمانوں کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے. ہم دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا پیار ہے، ہمیں آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، ہمیں آپ کے ساتھ عشق ہے. ہمارے بہت سے لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں، ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اتنی زیادہ ہے کہ یہ عشق کے مقام تک پہنچی ہوئی ہے. ہم والہانہ محبت، والہانہ پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہماری حالت اور کیفیت کیا ہے کہ ہم آج اپنی اس زندگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. ہم آپ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے. ہم نے اپنی زندگیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، آپ کی شریعت، آپ کی تربیت، ان چیزوں سے ہم نے منہ پھیرا ہوا ہے. آج ہمارے آئیڈیل
ہماری زبانوں سے تو محمد کریم ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری زندگیوں میں ہمارے آئیڈیل وہ بندروں اور سوروں کا گوشت کھانے والے، وہ مشرک، وہ یہودی، وہ عیسائی، آج میرے دوستوں اور میرے بھائیوں عملاً ہم نے انہیں اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ آج ہمارے آئیڈیل نبی کریم علیہ السلام کی ہستی نہیں، بلکہ آج ہم نے اپنے آئیڈیل ان لوگوں کو بنا رکھا ہے جو حرام کھانے والے، حرام پینے والے، اللہ کے نافرمان، اس دھرتی کے اوپر نجس اور ناپاک لوگ جو ہیں، آج ہم نے اپنی زندگیوں میں انہیں اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ آج ہمارا رہن سہن، آج ہماری شکل و صورت، آج ہمارے لباس، آج ہمارے لیل و نہار، آج ہمارے دن رات، آج ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ اس کا دعویٰ، اس کا اظہار ہمارے عمل سے ہوتا ہے۔ ہمارے عمل بتاتے ہیں کہ ہمیں حقیقت میں کن سے پیار ہے، اور ہمارے حقیقت میں کون سے یار ہیں، اور حقیقت میں ہمارے آئیڈیل کون ہیں۔ یہ بات اگرچہ میرے کچھ دوستوں کو اچھی نہ لگے، میرے کچھ دوستوں کو میری یہ بات شاید بری لگے، لیکن یہ تسلیم کرنا ہوگا، یہ ماننا ہوگا کہ آج ہم نے اپنی زندگیوں میں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو کتنا ہم نے جگہ دی ہے۔ آج ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو آج ہم نے کتنا اختیار کیا ہے۔ آج ہم آپ کے حکم پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ہم کتنا مانتے اور کتنا اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں آپ کے ضمیروں کو، اپنے ضمیر کو، آپ کے ضمیر کو، اور بھی سننے والے لوگوں کے ضمیر کو یہاں جھنجھوڑنے کی کوشش کروں گا۔ آؤ میرے دوستو، آؤ میرے بھائیوں، آؤ میرے عزیزوں، ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ عظیم شخصیت جو دنیا میں تشریف لائی، اس کے دنیا میں تشریف لانے سے دنیا میں موجود اندھیرے ختم ہو گئے تھے، جس کے دنیا میں تشریف لانے سے یہاں ظلم اور یہاں زیادتی کے جو نظام تھے وہ سارے مٹ گئے، سارے ختم ہو گئے۔ بڑے بڑے ظالموں کی گردنیں جھک گئی تھی، بڑے بڑے اللہ کے دشمنوں کی گردنیں جھک گئی تھی۔ وہ ہستی کہ جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ پیار کرتا ہے، کائنات کی ایک ایک چیز جس سے پیار کرتی ہے، آسمان بھی جس سے محبت کرتے، زمینیں بھی جس سے محبت کرتی، آسمانوں کی مخلوق بھی جس سے محبت کرتی، اور یہ زمینوں کی مخلوق بھی جس سے محبت کرتی تھی، اس عظیم شخصیت کے ساتھ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ آج ان کے ساتھ ہماری محبت اور ہمارا پیار کتنا ہے؟ میرے دوستو اپنے اپنے عمل کو دیکھیے، اپنی زندگیوں کو دیکھیے، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے لیل و نہار کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے اخلاق کو دیکھیں، اپنی عبادت کو دیکھیں، ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں اور شرماتے جائیں کہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آپ کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کہ میں ان چیزوں کی کچھ تفصیلات کے سامنے رکھوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھولا ہوا ایک سبق یاد دلانے کے طور پر نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت کا ہلکا سا جائزہ آپ کے سامنے رکھوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کتنی عظیم ہستی ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا عظیم ہے۔ اس چیز کو پہلے سامنے رکھوں، اس چیز کو سامنے رکھنے کے بعد پھر سوال اٹھاؤں اپنے آپ پر بھی، آپ پر بھی، آج کے مسلمانوں پر پھر سوال اٹھایا جائے۔ اللہ کے بندو، اس عظیم ہستی کو چھوڑ کے کہ جس کی اتنی اونچی شان ہے، جس کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا جس کا مرتبہ ہے، آج اس کی تعلیمات کو چھوڑے ہوئے، آج اس کی تعلیمات کو بھولے ہوئے، آج اس کے دین سے منہ موڑے ہوئے، آج اس سے ہم نے بے وفائی کی، آج اس سے ہم نے نظریں پھیری، آج اس کے دین کو ہم نے چھوڑا، آج ہم نے اس کے قرآن کو چھوڑا، آج ہم نے اس کے فرمان کو چھوڑا، اور زندگی جو بسر کر رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہیں گزر رہی بلکہ آپ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے پہلے تو تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے تھوڑا جائزہ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے کچھ ایسی نشانیاں آپ کی والدہ کو دکھانا شروع کر دی تھی
جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسی ابن مریم، فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ابن مریم ہیں، فرمایا کہ میں ان کی دی ہوئی خوشخبری ہوں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی اس نبی کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں جب وہ نبی بن کر آئے تو اپنی قوم کو انہوں نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا کہ جس کا نام احمد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ ابن مریم کی میں بشارت، اور پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورأت امی انہ یخرج منہا نور اضاءت منہ قصور الشام، فرمایا کہ میری والدہ دیکھا، اور وہ خواب میں کیا دیکھتی ہیں؟ خواب میں میری ماں نے یہ دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک روشنی نکلی ہے اور اس روشنی سے شام کے جو محل ہیں وہ روشن ہو گئے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خواب دیکھا، یعنی ابھی آپ دنیا میں ابھی آپ تشریف نہیں لائے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کی یہ علامتیں، آپ کی یہ نشانیاں جو ہیں اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ آپ کی ماں نے، آپ کی والدہ نے نبی کریم علیہ السلام اپنی شخصیت کے متعلق تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک روشنی نکلتی ہے اور وہ روشنی شام کے علاقے کے جو محلات ہیں ان محلات پہ ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے بھائیوں اس سے آگے چلیے، اختصار کے ساتھ میں آپ کی شخصیت کا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، سبحان اللہ، سنیے گا ذرا، اپنے نبی کی شان، اپنے نبی کا مقام، اپنے نبی کے مرتبے، اپنے نبی کی برکت کو ذرا دیکھیے گا۔ حلیمہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ جب ہم مکہ شہر میں بچوں کو گود لینے کے لیے آئیں، بہت سی خواتین وادیوں میں سے، دیہاتوں میں سے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے مکہ شہر میں آ کر مکہ کے لوگوں کے بچوں کو اپنی وادی، اپنی قریہ، اپنے دیہاتوں میں لے جاتی اور ان کے ساتھ جو ہے کچھ پیسوں کا معاملہ طے کر لیتی اور پھر 2 سال تک انہیں اپنے پاس رکھ کے ان کو دودھ پلاتی، ان کی پرورش کرتی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں بھی انہی عورتوں کے ساتھ اپنی وادی، اپنی دیہات کی عورتوں کے ساتھ میں بھی مکہ میں آئی کہ یہاں مجھے بھی کوئی بچہ دودھ پلانے کے لیے مل جائے تو میں اسے لا کر، میں اس بچے کو لا کر اس کے ذریعے اپنی کوئی روزی کا بندوبست کر لوں۔ میں یعنی کسی کے ساتھ دودھ پلانے کا معاملہ جب کروں گی تو یقیناً اس کے عوض مجھے کوئی پیسے ملیں گے۔ اس نظریے کے ساتھ مکہ شہر میں آئی، لیکن کیا دیکھتی ہے؟ بچہ اسے کوئی نہیں مل رہا۔ ایک بچے کی آفر ہوتی ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن حلیمہ کہتی ہیں ہمیں اس کو لینے میں تھوڑا تردد ہوا کیونکہ اس کا باپ نہیں تھا، وہ یتیم تھا۔ تو جو یتیم بچہ ہوتا ہے پھر اس کی پرورش کرنے کے لیے وہ بچہ جس کو دیا جاتا ہے اس کا معاوضہ بھی کم ملتا ہے، اس لیے تردد ہوا۔ کہتی ہے مجھے شام تک جب کوئی بچہ نہ ملا تو آخر میں ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم اسی بچے کو لے لیتے ہیں۔ کہتی ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، لے کر اپنی وادی میں آ گئے، اپنی قریہ میں آ گئے، اپنی بستی میں آ گئے تو کہتی ہے میں نے اس بچے کی عظیم برکتیں دیکھی ہیں، میں نے اس بچے کی عظیم برکتیں دیکھی، میں نے اس بچے کی کوئی عظیم بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ کہتی ہے ہمارے گھر میں تنگی تھی، ہمارے گھر کے جانور جو کمزور تھے، ہمارے گھر میں دودھ کی قلت تھی، خوراک کی قلت تھی، لیکن جب سے میں اس بچے کو اپنے گھر میں لے کر آئی، یہ بچہ جب سے میرے گھر میں آیا تھا، کہتی ہے میرے گھر میں اللہ نے اپنی رحمت اور برکتوں کے، اللہ نے میرے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کو برسانا شروع کر دیا۔ اور کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ میری بستی کے لوگ، ان کی بکریاں، ان کے مویشی چرنے کے لیے باہر جاتے تھے، لیکن وہاں سے جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتے تو وہ بھوکے ہوتے تھے، ان کی بھوک نہیں مٹتی تھی۔ کہتی کہ میرے مویشی، میری بکریاں جب گھر میں واپس پلٹتی تھیں تو ساری کی ساری بکریاں جو ہوتی تھیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے تھے۔ اور کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ لوگوں کے بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا اور میرے گھر کی بکریاں جتنی بھی تھی ان ساری بکریوں کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوتے تھے۔
یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو باعث برکت بنایا تھا وہ نشانیاں حلیمہ نے اپنے گھر کے اندر دیکھی. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے گھر آنے کی وجہ سے گھر میں رحمتیں اور برکتیں ہو گئی. جس کے گھر میں آنے کی وجہ سے اس گھر کی بھوک مٹ گئی. جس کے گھر میں آنے کی وجہ سے نہ صرف ان کی بھوک مٹی بلکہ اس گھر میں جو مویشی تھے بکریاں تھے ان کی بھی بھوک مٹ گئی. اللہ اکبر. اب آگے چلیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دادا جو ہے عبد المطلب وہ جو ہے فوت ہو گیا. اس کے بعد پرورش کی ذمہ داری کس کی لگی؟ ابو طالب کی لگی. ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے. وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر شام کی طرف تجارت کی غرض سے چلے گئے. تجارت کی غرض سے راستے میں جب پہنچے, راستے میں جب کسی جگہ رکے, شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے, راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو وہاں راستے میں ایک راہب کی جھونپڑی تھی. کہتے ہیں کہ کبھی بھی وہ راہب اس جھونپڑی سے باہر نہیں نکلا تھا, لیکن اس دن وہ راہب جو ہے وہ باہر نکلتا ہے اور اس قافلے کے پاس آتا ہے جس قافلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس قافلے کے پاس آتا ہے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چھوٹی عمر کے ہیں, ابھی چھوٹی عمر میں ہیں, تو وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور ہاتھ کو پکڑ کے کہتا ہے, ابھی کیا ہے, ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے ہیں. اس وقت وہ راہب اپنی جھونپڑی سے باہر نکلا اور آ کر اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کے قافلے کے لوگوں کو کہتا ہے قافلے والوں میری بات کو سنو. کیا کہتا ہے کہ ہذا سید العالمین, کہتا ہے یہ سارے جہانوں کا سردار ہے. ہذا سید العالمین, یہ سارے جہانوں کا سردار ہے. ہذا رسول رب العالمین, یہ تمام جہانوں کے رب کا رسول ہے. اور آگے کیا کہتا ہے, یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین, اللہ رب العزت نے اس کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب یہ بات ایک راہب نے کہی. جب اس راہب نے یہ باتیں کہی تو قافلے کے جو بڑے بڑے سردار وہ کہنے لگے, ما علمک, تجھے اس بات کا علم کیسے لگا, ما علمک, تجھے اس چیز کا علم کیسے ہوا, تو نے کیسے پہچانا, ابھی یہ بچہ ہے, اس کی عمر چھوٹی ہے, تو نے یہ اندازہ کہاں سے لگایا, یہ سید العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے, یہ رسول رب العالمین ہے, تجھے اس چیز کا اندازہ کیسے ہوا, تجھے اس کا پتہ کیسے لگا. کہتا ہے میں نے اس کی کچھ نشانیاں دیکھی ہیں, میں نے دیکھا. وہ بتاتا ہے, کہتا ہے انکم حین اشرقتم من العقبہ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا. کہتا ہے کہ جب تم اس وادی کی طرف سے آ رہے تھے میں نے دیکھا اس وادی کا کوئی درخت, اس وادی کا کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو اس کو سجدہ نہ کر رہا ہو, جو اس کو سجدہ نہ کر رہا ہو. اور آگے کیا کہتا ہے وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ, کہتا ہے یہ حجر شجر ہیں, یہ جو حجر شجر ہیں اگر سجدہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ تو نبیوں کو کرتے ہیں. حجر شجر اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ نبیوں کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی اس نے اس چیز سے پہچانا, اس نے دیکھا کہ درخت بھی جھک رہے ہیں اور اسی طریقے سے پتھر بھی جھک رہے ہیں. اتنی عظیم ہستی ہے محمد رسول اللہ, جس کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال رکھا ہے, محبت کے دعوے بہت ہیں, لیکن یارو حقیقی محبت ہم نہیں کرتے. یارو یہ ہستی ایسی ہستی ہے جس کی شان ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یہ ایسی ہستی ہے کہ اس کے کسی حکم کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے, اس کے کسی بھی حکم کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ ہستی جو حکم دے اس کے ہر حکم کے سامنے ہماری گردن جھکنی چاہیے. اللہ اکبر. اسی طرح اسی حدیث میں, اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے, علامہ البانی نے اس روایت کو بالکل صحیح کہا ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے بھی بیٹھتے تھے اس درخت کی ٹہنیاں شاخیں
نبی کریم علیہ السلام پر نیچے ہو کر سایہ کر دیتی تھی، نیچے ہو کر سایہ کر دیتی، اور جدھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے کہتے کہ بادل کا ایک ٹکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیے رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جاتے بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے سر کے اوپر رہتا تھا، آپ کو دھوپ نہیں لگنے دیتا تھا۔ ایسی عظیم ہستی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے آج تعلق توڑا ہوا ہے مسلمانوں ہم نے، جن سے آج ہم نے بے وفائیاں اپنا رکھی ہیں، جن سے ہم نے اپنے تعلقات کو توڑ رکھا ہے۔ ان کے اوپر آسمان سے بادل بھی سایہ کرتے ہیں، درخت بھی ان پر جھک جاتے ہیں، پتھر بھی ان کے اوپر جھک جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اور میں جو حدیث پڑھوں گا اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے بعد میں حوالہ لے لیجئے، پورا حوالہ ہے اور پوری جو بھی حدیث بیان کروں گا صحیح سند ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، کوئی ضعیف حدیث بیان نہیں کروں گا۔ اگر کوئی ضعیف حدیث آپ کو لگے تو آ کر مجھ سے سند مانگ لینا، اس کی میں آپ کو سند دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ ابھی مجھے نبوت نہیں ملی تھی تو مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں کہ میں جب بھی اس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کہتا تھا، وہ پتھر مجھے سلام کہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں، میں جب بھی وہاں سے گزرتا تو وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ہستی ایسی ہستی تھی کہ پورے عرب میں خاص کر مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ آپ سے زیادہ بہتر، آپ سے زیادہ سچا اور آپ سے زیادہ نیک اور آپ سے زیادہ سمجھدار انسان اس روئے زمین پر ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نے جب نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، آپ کی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے اہل مکہ یہ کہا کرتے تھے یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ سچے ہیں، ان کی ایک ایک بات سچی ہے، یہ عظیم ہیں، عظیم باپ کا بیٹا ہے، عظیم ہستی ہے، عظیم شخصیت ہے۔ ہر ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی شخصیت میں آپ کا اخلاق جو ہے، آپ کا اخلاق کتنا عظیم تھا۔ آپ مکہ سے پیدل چلے، مکہ سے آپ سفر کر کے طائف میں پہنچے، اور طائف میں پہنچ کر آپ نے وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ سنیے اور جاگیے یار، کچھ لوگ سو رہے ہیں، سونے والے بندے مجھے اچھے نہیں لگتے جو درس میں بیٹھے سوئے ہوئے ہوں۔ میں بور تو نہیں کر رہا آپ کو کہ بور ہو رہے ہیں آپ؟ بور نہیں ہو رہے تو پھر توجہ کرو، جا کر بیٹھو۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف پہنچتے ہیں، طائف پہنچے، لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، اور دعوت کس لیے دے رہے ہیں؟ تاکہ آپ ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں اور جنت کے راہی بنا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی طرف جانے کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا معاملہ کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ معاملہ، دعوت کا معاملہ، تبلیغ کا معاملہ، دین کی طرف بلانے کا معاملہ، جہنم سے بچانے کا معاملہ، جنت کی طرف لے جانے کا معاملہ۔ آپ انہیں یہ پیغام دے رہے ہیں جہنم سے بچ جاؤ، جنت کی طرف آ جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں اور جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھو تو صحیح کتنی عظیم ہستی ہے، کتنا عظیم پیغام ہے، کتنا مخلص انسان ہے، کتنی مخلص ہستی ہے، کتنا اخلاص والا پیغام ہے، لیکن اس کے جواب میں اہل طائف نے آپ پر پتھر برسائے، اتنے پتھر مارے کہ ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں لہو لہان ہو جاتا ہے۔ لوگ بچے آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو مارتے ہیں، آپ کے جسم سے خون نکل رہا ہے، اور خون اتنا نکلا ہے کہ آپ کا چہرہ بھی رنگین ہو گیا، آپ کے کپڑے بھی رنگین ہو گئے، اور آپ کے جوتے بھی خون سے بھر جاتے ہیں،
اب یہ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے باہر نکلتے ہیں، پہاڑوں تو فرشتہ آیا، جبرائیل آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دیں، ہم انہیں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس کے رکھ دیتے ہیں، ان کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، اس عظیم ہستی کا اخلاق دیکھیے، وہ مارنے والے، خون نکالنے والے، گالیاں دینے والے، آپ پر ظلم کرنے والے، لیکن آپ ان کے حق میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں نہیں چاہتا کہ ان کو مٹایا جائے، یہ نہیں مانتے تو ان کے بعد ان کی آنے والی اولاد سے امید ہے کہ وہ اسلام کو ماننے والے بھی ہوں گے، وہ اسلام کا دفاع کرنے والے بھی ہوں گے۔ کیسا اخلاق تھا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سبحان اللہ۔ ایسا اخلاق آج ہے کسی کا؟ ہے وہ ایک مارے تو ہم کہتے ہیں دو ماروں گا، دو ہی نہیں ماروں گا، کہتا میں جان سے ہی ماروں گا۔ اگر کوئی ایک مارے تو جواباً ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے آج اخلاق کیا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، ساتھ ساتھ ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھتے جائیں۔ نبی کے نعرے لگانے والے، نبی کے دیوانے مستانے صدقے یا رسول اللہ کی نعتیں پڑھنے والے، لیکن آج سیرت پر عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کہاں آئیڈیل مانا ہے، کہاں ہم نے ان کی سیرت کو اختیار کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہاں جو کیا ہے آگے چل کر بیان کرتا ہوں، جو کیا ہے وہ دیکھیے گا، جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا ہم نے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اخلاق، ہمارے نبی کا اخلاق، لوگ مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، لو لہان کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعائیں دے رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آگے چلیے، اب میں کچھ معجزات، نبی کریم علیہ السلام سے بے شمار معجزات متعلق آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، وہ سارے تو بیان نہیں کیے جا سکتے، صرف چند ایک معجزات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا سنیے گا اور توجہ کیجئے گا اور دھیان دیجئے گا کہ وہ شخصیت کتنی عظیم شخصیت، وہ ہستی کتنی عظیم ہستی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یہ چاند سبحان اللہ، چاند ٹکڑے ہو سکتا ہے، چاند ٹکڑے ہو سکتا ہے، اور چاند تو اپنی جگہ سے بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں، چاند دو ٹکڑے ہوا کس کے اشارے سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے۔ چاند دو ٹکڑے ہو جس کے اشارہ کرنے سے نبی کریم علیہ السلام سے مکہ والوں نے معجزہ مانگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معجزہ کر کے دکھایا، چاند دو ٹکڑے ہوا، اشارہ کیا، آپ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے۔ اور صرف مکہ والوں نے نہیں دیکھا، مکہ سے باہر جو لوگ تھے انہوں نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ یہ معجزہ کس کا ہے؟ معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے ذرا اور سنیے۔ ایک دفعہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا اسلام قبول کر لو۔ آپ نے اس کو دین کی دعوت دی، کہنے لگا آپ کے اس دین کی تصدیق کون کرتا ہے، آپ کے سچا ہونے کی تصدیق کون کرتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام آپ نے وادی کے پاس، وادی سے تھوڑا باہر ایک درخت، کیکر کا درخت جانتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ یہ درخت جانتے ہو؟ ہذہ صنمہ، اس کو جانتے ہو؟ کہ لگا ہاں۔ فرمایا دیکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیکر کے درخت کو فرمایا تھام ادھر آ۔ وہ درخت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمین کو اکھاڑتا ہوا آ گیا، زمین کو اکھاڑتا ہوا، وادی سے گزرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ درخت نے بول کر کہا، کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
کس نے گواہی دی؟ صحیح ابن حبان میں یہ روایت موجود، مستدرک حاکم میں روایت موجود، اسی طریقے سے سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر پوچھا، فرمایا بتاؤ تم میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ درخت کہتا ہے آپ جیسا کہتے ہیں آپ ویسے ہی ہیں، آپ جیسا کہتے ہیں آپ ویسے ہی ہیں، اور جس کا اشارہ کرنے پر چاند دو ٹکڑے ہو جائے اور جس کے بلانے پر درخت چل کر آ جائے، آج اسے تم نے اپنا آئیڈیل نہیں بنایا یارو، اسے آج تم نے اپنا آئیڈیل نہیں بنایا۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس موضوع کو بھی ماننا پڑا کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے چلیے، ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے نہ ایک میدان میں سے گزر رہے، تو وہاں پر آپ کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کہیں دور نکل جاتے تاکہ پردے میں، آپ چونکہ بڑے حیا والے تھے، کہیں پردے کی جگہ پر جا کر رفع حاجت کریں، لیکن وہاں پر دور دور کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ نے ایک درخت دیکھا، آپ اس درخت کے پاس گئے اور اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے کیا فرمایا؟ فرمایا انقادی علیہ باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ تو میرے ساتھ چل۔ کہتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹہنی سے پکڑ کے جب کھینچا تو درخت اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ چل پڑا، درخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ آپ نے اس کو لا کر ایک جگہ کھڑا کیا، پھر آپ دوسری طرف گئے ایک اور درخت کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی درخت کی ٹہنی کو پکڑا، اسے بھی آپ نے یہی فرمایا انقادی علیہ باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ تو میرے ساتھ چل۔ وہ درخت بھی آپ کے ساتھ چل کر اس درخت کے پاس لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک ساتھ کر دیا، دونوں ایک ساتھ ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد آپ ان دو درختوں کی آڑ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور جو رفع حاجت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کے ٹہنی کو پکڑنے سے دونوں درخت چل کر آپ کے حکم کے مطابق آپ نے جہاں لا کر کھڑا کیا اسی جگہ پر آ گئے، اور اس کے بعد آپ نے انہیں اپنی اپنی جگہ پر جانے کا حکم دیا، وہ درخت اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ روایت کون سی ہے؟ صحیح مسلم کی ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات کروں، ہمارے نا کچھ بھائی بعض اوقات احادیث میں جب ایسی چیزیں بیان ہوتی ہیں نا، وہ کچھ تھوڑے سے پریشان سے ہو جاتے ہیں، کچھ پریشان سے ہو جاتے ہیں، اور خاص کر جڑا کو پرانا کرڑا جا وہ بھی بہت ہی ہو جاتا ہے۔ ہمارے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ جو ہے اس قسم کے معجزات اور مولوی بیان کر رہا ہے، اور ایسے حدیث صحیح میں نے پہلے بات کر دی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے معجزے بیان نہیں کیے ہیں؟ اور کیے کہ نہیں کیے؟ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں بیان کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بیان کیے کہ نہیں کیے؟ بیان کیے۔ اور کیا معجزے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، قم باذن اللہ کہہ کر، معجزہ تھا کہ نہیں تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پتھر کے اوپر عصا مارے تو ایک پتھر جو ہے چھوٹا سا پتھر، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور اللہ اس کو قرآن میں بیان کرے، تو ہم اپنے نبی کے معجزوں کو کیوں نہ بیان کریں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو بیان کرے، کسی کو دکھ ہو، کوئی پریشان ہو، کوئی یہ کہے کہ یہ باتیں کوئی سمجھ میں نہیں آتی، اگر حدیثوں پر ایمان نہیں ہو تو قرآن میں نبیوں کے معجزوں کو پڑھ لو، جب تم پڑھ لو گے تو پھر تم ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اگر موسیٰ کے عصا مارنے سے پتھر پھٹ کے 12 چشمے نکال سکتا ہے تو پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے سمندر کے اوپر آپ نے عصا مارا تھا، سمندر پھٹ گیا تھا، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر،
اور 12 قبیلے وہاں پر داخل ہو کے پار لگے تھے کہ نہیں لگے تھے؟ اور یہ معجزے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا کہ نہیں ڈالا تھا؟ آگ میں ڈالا، وہ آگ جس کا کام جلا دینا ہے، اور وہ معجزہ تھا کہ وہ آگ اس دن اللہ کے اس نبی کو جلا نہ سکی، وہ آگ اس دن اللہ کے نبی کے لیے گل گلزار بن گئی تھی، پھولوں کی سیٹ بن گئی تھی۔ تو لہذا معجزات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ رب العزت، اور معجزوں کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ معجزے اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں سے کیوں دکھائے؟ اس لیے تاکہ اس شخصیت کو تم مان لو، تسلیم کر لو کہ یہ سچا اللہ کا نبی ہے۔ اس کی شخصیت کو مان لو، اس کی شخصیت کو تسلیم کر لو، پھر اس کی شخصیت کو مان کے اس کی تعلیمات کو مان لو، اس کے احکام کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دو، اس کی تعلیمات کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دو۔ ان معجزات کو بیان کرنا، ان معجزات کو دکھانا، ان نشانیوں کو بتانا، اس کے پیچھے اصل مقصد اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی معجزات دکھایا، اور معجزات میں سے ایک اور معجزہ سنیے۔ اللہ اکبر۔ خندق کا موقع ہے۔ کون سا موقع ہے؟ خندق کا موقع ہے۔ تو خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن گزر گئے، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ کتنے دن گزر گئے؟ 3 دن گزر گئے۔ اور آپ کے ساتھی صحابہ بھی جو تھے وہ بھی بھوکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ آپ نے اپنے پیٹ پر اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے، اور آپ کے ساتھیوں نے بھی پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اپنے نبی کی بھوک دیکھی نہیں گئی، آئیڈیل شخصیت تھے ان کے، دیکھ کر آپ کی بھوک برداشت نہ ہو، اپنے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہتے میں نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کے چہرے کے اوپر بھی بھوک کے اثرات ہیں، 3 دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا، اور آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ مجھے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف مجھ سے آج دیکھی نہیں گئی، میں بڑا پریشان ہوں اس چیز کو دیکھ کر، گھر میں کچھ ہے؟ تو بیوی کہنے لگی گھر میں 2 کلو آٹا ہے اور ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے۔ تو کہنے لگے حضرت جابر، کہتے چلو یہ کافی ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ 2-3 ساتھیوں کو دعوت، ان 3-4 بندوں کے لیے کھانا کافی ہو جائے گا۔ 2 کلو آٹا اور ایک بکری کا بچہ، ایسا کرتے ہیں یہ بکری کا بچہ آج ذبح کر کے پکا لیتے ہیں، اور 2 کلو جو آٹا ہے وہ پکا لینا، تو یہ 3-4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے، اور آپ کے ساتھ 2-3 اور ساتھی ہو جائیں گے، ان 3-4 کا ہم کھانا کر دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، تم جاؤ ان کو دعوت دے آؤ، میں تیاری کرتی ہوں۔ حضرت جابر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے لیے دعوت کا بندوبست کیا ہے، آپ اور آپ اپنے ساتھ کوئی چند 2-4 ساتھیوں کو لے کر تشریف لے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، آپ نے اعلان کر دیا، سب نے جتنے لوگ وہاں تھے 1000 افراد تھے، کتنے تھے؟ 1000۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، آؤ جابر نے دعوت کی ہے۔ حضرت جابر دیکھنے لگ گئے کہ ہم نے تو 2 دن کی ہے، یہ سارے چل پڑے۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا جابر گھر میں جاؤ، اور جب تک میں نہ آ جاؤں ہنڈیا تم نے چولہے سے نہیں اتارنی، اور جب تک میں نہ آ جاؤں روٹیاں پکانا شروع نہیں کرنے، جب تک میں نہ آ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر آ گئے۔ حضرت جابر بھاگے اپنی بیوی کے پاس آئے، کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول کو دعوت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر آ گئے۔ بیوی بھی پریشان ہوگی، کہنے لگی اب کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، ہمارے گھر میں تو اتنا کھانا نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ہنڈیا جو ہے چولہے کے اوپر سے نہیں اتارنا، اور جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی پکانا شروع نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے ساتھیوں کو 1000 ساتھیوں کو لے کر پہنچے۔ اور غور کیجئے گا، ذرا سنیے گا اس ہستی کو، اس شخصیت کو، جس کے متعلق جانتے بھی کم ہیں، جس کی سیرت سے ناواقف ہیں،
इसीलिए तो आज उनकी तालीमात से भी दूर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, आपने हजरत जाबर की अहलिया से कहा, फरमाया अब रोटी पकाना शुरू करो, और आपने अपना नाम मुबारक हंडिया के अंदर डाल दिया। लोगों से कहा बैठ जाओ। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा एक एक करके अंदर आते जाओ और मुझसे सालन भी लेते जाओ और रोटी भी लेते जाओ। 1000 आदमी बारी बारी अंदर गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हर शख्स को उसका खाना दिया, रोटी पकती रही, हंडिया में से सालन जाता रहा। हजरत जाबर कहते सबको सालन मिल गया, सबको रोटी मिल गई, आटा भी उसी तरह पड़ा था और हंडिया भी उसी तरह जोश मार रही थी। अच्छा, बात यहीं तक नहीं रुकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबर अब ये जो सालन बचा है, फरमाया इस सालन को मदीने के घर में भी तकसीम कर दो। हजरत जाबर कहते हैं हमने मदीने के घरों में भी उस सालन को तकसीम किया, सालन फिर भी खत्म ना हुआ। ये है मौजज़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये मौजज़ा है। अल्लाह अकबर। हुदैबिया का मौका है। कौन सा मौका है? हुदैबिया का मौका है। तो हुदैबिया के मौका पर, टाइम भी थोड़ा ही रह गया, हुदैबिया के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पानी की जरूरत पेश आई। अब सहाबा जो है परेशान हैं, पानी की किल्लत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया और उस प्याले में आपने अपनी उंगलियां यूं, अपना हाथ यूं रख दिया, अपना हाथ आपने यूं रख दिया। ये भी सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। अपना हाथ यूं रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के उस मौका पर मौजूद सहाबा जिनकी तादाद 1500 थी, 1500 सहाबा इकराम को फरमाया आओ पानी ले लो। 1500 सहाबा आ रहे हैं, वो पानी पी भी रहे हैं, उस पानी से वुजू भी कर रहे हैं, उस हाथ में से पानी यूं निकल रहा है जैसे चश्मे फूट रहे हैं। किसके हाथ से? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से। हजरत जाबर ही इस हदीस के भी रावी हैं। उनसे पूछा कि उस दिन लोग कितने थे? कहते हैं 1500 थे। कहते अगर 1 लाख भी होते तो वो पानी ना रुकता। अगर 1 लाख भी होते तो वो पानी ना रुकता, ना खत्म होता। क्योंकि कहां से चल रहा था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से पानी चल रहा था। चश्मे फूट रहे थे, लोग पानी पी भी रहे थे और उस पानी से वुजू भी कर रहे थे। ये है मौजज़े मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो ये कुछ मौज़ात मैंने आपको सुनाए। सुनते जाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के मुतालिक कौन कौन सी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। आपकी पूरी सीरत का अहाता तो हम नहीं कर सकते इस मुख्तसर वक्त में, सिर्फ मैं आपकी शख्सियत का मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दुनिया पहले आपकी वालिदा का ख्वाब, फिर उसके बाद आपकी छोटी उम्र में दरख्तों का, पत्थरों का आपको सजदा करना, फिर उसके बाद आपके अखलाक, फिर आपके मौजज़ात, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीजें मैंने आपके सामने रखी। अब उसके बाद आगे देखिए, ये नबी, ये ऊंची शान वाला, ये ऊंचे मकाम वाला, ये ऊंचे मर्तबे वाला ये नबी लोगों की इस्लाह के लिए कितना हरीस था। लोगों को दावत देता, लोगों के पास जाता और लोगों से फरमाता, लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों इस बात की गवाही दे दो, ये बात कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। आप लोगों की इस्लाह के लिए बड़े हरीस थे। आपने बड़े इखलास के साथ लोगों को दीन की दावत दी। अब जब लोग नहीं मानते थे तो उस पर आप इतने परेशान हो जाते थे, इतने परेशान कि अल्लाह ताला ने ये वही नाज़िल फरमाई। क्या फरमाया? अल्लाह का बाक़ि नफ्सक अला आथारिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा। ऐ मेरे नबी, ये लोग अगर आप पर ईमान नहीं लाते, अगर ये इस्लाम कबूल नहीं करते, अगर ये सीधी राह पर नहीं आते, इनके इस्लाम कबूल ना करने की वजह से, इनके ईमान ना लाने की वजह से आप इतने परेशान हो जाते हैं कि गोया इस परेशानी में आप अपने आप को हलाक ही कर लेंगे। यानी लोगों की इस्लाह के लिए आप इतने हरीस थे। आप ये चाहते थे एक एक बंदा जो है वो मुसलमान हो जाए, एक एक बंदा जो है
وہ اللہ کے حکم کو مان لے. ایک ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے, اپنے عقیدوں کی اصلاح کرے, اپنے دینی معاملات کو بہتر کرے, اللہ کی اطاعت کرے, جو دین وہ لے کر آئے ہیں اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. ایک ایک کے لیے تیرا میرا نبی جو تھا وہ حدیث تھا. اللہ کی قسم میں یہ سوچتا ہوں, ذرا سنیے گا اور غور کیجئے گا, سوئی ہوئی امت کو یہ پیغام ہے, وہ جاگے اور غور کرے کہ وہ ہمارا نبی تو ہر انسان کے لیے اتنا حریص تھا, اور جنہوں نے اس کا کلمہ پڑھا ہے وہ ان کے لیے کتنا حریص ہوگا. جنہوں نے اس کا کلمہ پڑھا ہے ان کے لیے ہمارا نبی کیا خیال حدیث ہے کہ نہیں؟ واللہ آپ سے بڑی محبت ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری انسانیت سے آپ کو بڑی محبت تھی. آپ یہ چاہتے تھے ایک ایک آدمی, ایک ایک انسان وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے. ایک ایک آدمی اس خالق کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے. آپ کے لیے, آپ کے لیے, امت محمدیہ آپ کے لیے. وہ راتوں کو اٹھتا تھا اور راتوں کو اٹھ کے رویا کرتا تھا. وہ راتوں کو اٹھ کے رویا کرتا تھا اور راتوں کو رب کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑایا کرتا تھا. جب رکوع میں جائے, جب سجدے میں جائے, جب تشہد میں بیٹھے, جب ہاتھوں کو اٹھائے تو ایک ہی سوال ہے, اللہ میری امت کو بخش دینا, اللہ میری امت پر رحم کر دینا, اللہ میری امت کو بخش دینا, اللہ میری امت کو معاف کر دینا. سبحان اللہ. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ زندگی میں اللہ نے ہر نبی کو موقع دیا. اس موقع پر تم جو مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا. ہر نبی نے ہی اپنی زندگی میں اللہ سے وہ دعا مانگ لی. فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا ہے. اور سنیے گا کیا فرماتے ہیں آخرت میں اپنی اس دعا کو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استعمال کروں گا. اور اس دعا میں اللہ سے کیا مانگوں گا؟ فرمایا اپنے رب سے مانگوں گا کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے. میں نے اس دعا کو کیا کر لیا؟ آخرت کے لیے میں نے محفوظ کر لیا ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو محفوظ رکھا ہوا ہے. قیامت کا دن ہوگا, ساری قومیں, ساری امتیں اپنے اپنے نبی کے پاس جا رہی ہیں. اللہ سے بات کیجئے, اللہ کے سامنے سوال کیجئے. ہر نبی اس دن جواب دے دے گا, کہے گا کہ نہیں, آج اللہ جتنے غصے میں ہے ہم اللہ سے بات نہیں کر سکتے. اس دن جبرائیل امین بھی کھڑے ہوں گے. سنیے اور غور کیجئے, جبرائیل امین بھی کھڑے ہوں گے, سارے فرشتے کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن قیامت کے دن جبرائیل امین بھی, سارے فرشتے جو ہیں وہ صفوں میں کھڑے ہوں گے اور کسی کی جرت نہ ہوگی کہ اللہ کے ساتھ کلام کر سکے. ہاں, جس کو اللہ اجازت دے دے اور جس کو اجازت دے گا وہ بات بھی سیدھی کر سکے گا. اس دن کسی کی جرت نہیں ہے. لوگ جا رہے ہیں آدم علیہ السلام کے پاس, نوح علیہ السلام کے پاس, دیگر انبیاء کے پاس, ابراہیم علیہ السلام کے پاس. آپ اللہ کے خلیل ہیں, آپ خلیل اللہ ہیں, اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے. لوگ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, آپ کلیم اللہ ہیں, آپ نے دنیا میں اللہ سے کلام کیا ہے, آپ ہی کو سفارش کر دیجئے, آپ ہی اللہ سے کوئی بات کیجئے. اس دن کوئی نبی اللہ سے کلام نہیں کر سکے گا. ہاں, سارے کہیں گے جانا ہے تو وہ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سنیے گا واللہ جو شان بیان کرنے لگا ہوں, محمد کریم کی شان سنیے گا. وہ دن ایسا دن ہوگا جبرائیل امین اللہ کے سامنے بول نہ سکے, اسرائیل اللہ کے سامنے بول نہ سکے, میکائیل اللہ کے سامنے بول نہ سکے, اسرافیل اللہ کے سامنے بول نہ سکے, ابراہیم اللہ کے سامنے بول نہ سکے, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے بول نہ سکے. سارے انبیاء اس دن اللہ کے سامنے بول نہ سکے. بولنے کی اجازت اس دن ملے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پوری کائنات میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں مل رہی. ملی ہے سب سے پہلے اجازت تو کس کو ملی ہے؟ کتنی
کتنی عظیم ہستی ہے، اور کتنی عظیم ہستی ہے کہ رب نے کسی کو بولنے کی اجازت دی تو کس کو دی؟ اجازت ملے گی تو کس کو ملے گی؟ اس سے اندازہ ہوا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی ہے۔ بات سمجھ گیا کہ نہیں سمجھ گیا؟ اب دیکھیے اس نبی کا بھی فرمان، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑ جائیں گے، کہتے ہیں میں اللہ کی ایسی ایسی تعریفیں کروں گا کہ اس سے پہلے کبھی ایسی تعریف نہیں کی گئی ہوگی، ایسی ایسی تعریف کروں گا کہ اس سے پہلے کبھی اللہ کی ایسی تعریف نہیں کی گئی ہوگی۔ اور پھر تعریفوں کے بعد مانگنا پتہ کیا ہے؟ یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ اللہ فرمائے گا جاؤ محمد اس جہنم میں فراہم تک جتنے تمہارے ماننے والے ہیں نکال لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا جہنم کی طرف، اور وہاں سے میں جہاں تک میرے لیے حصہ مقرر کیا جائے گا میں وہاں سے لوگوں کو جہنم میں سے نکلوا لوں گا۔ اس کے بعد میں پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑ جاؤں گا، پھر کہوں گا یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ اللہ پھر فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں، آپ تو مانگ رہے ہیں آپ کو دیا جائے گا، جائیں فلاح تک، وہاں تک جتنے بھی آپ کے امتی ہیں ان کو جہنم میں سے نکال لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس جہنم کی طرف جائیں گے، پھر وہاں سے جہاں تک حد مقرر کی جائے گی وہاں سے بھی لوگوں کو نکال لیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے، بار بار اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، بار بار اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ اللہ فرمائے گا جاؤ محمد تمہارے لیے وہاں تک حد مقرر کر دی، جاؤ وہاں سے اپنے امتیوں کو نکلوا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا میں وہاں سے بھی اپنے امتیوں کو نکلوا لوں گا۔ فرماتے ہیں میں بار بار اللہ کی بارگاہ میں آؤں گا، اللہ فرمائے گا محمد جس کے دل میں ادنا 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 سے بھی کم درجے کا ایمان ہے، جاؤ محمد تمہارے کہنے پر میں نے اس کو بخش دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ محمد میں نے تمہارے کہنے پر اس کو۔ اچھا اب ٹائم پورا ہو گیا، اب اس محمد سے وفا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہیں تو ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے، نہیں کر رہے ہیں۔ اتنا عظیم نبی، اللہ کی قسم سینہ پھٹنے کو ہے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، آج ہم نے ان کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں اختیار کیا ہے۔ آج ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ آئیڈیل وہ ہیں جن پر اللہ ناراض ہے، وہ بندروں اور سوروں کا گوشت کھانے والے، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ جو کافر مشرک۔ آج ہمارے آئیڈیل فلموں کے اداکار ہیں، آج ہمارے آئیڈیل موسیقار ہیں، فنکار ہیں۔ اب کہیں نہیں جی نہیں جی نہیں جی، اگر آئیڈیل محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر حلیہ ویسے ہی بناؤ گے نا جیسے محمد نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عمل وہی کرو گے نا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنی زندگیوں کو سوارو گے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ نہیں، آج ہمارا رہنا سہنا، آج ہمارے چہرے مورے، آج ہمارا لیونگ سٹائل، آج ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ، آج ہمارا لائف سٹائل، آج ہمارے چہرے مورے اللہ اکبر محمد کریم کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ دعوے تو کرتے ہیں، آ گیا ربیع الاول، آ گیا ربیع الاول، آ گیا، جھنڈیاں لگ جائیں گی، اور جناب یکم ربیع الاول اب دیکھنا نعتیں ہوں گی، اب دیکھنا قوالیاں ہوں گی، اب دیکھنا چراغا ہوگا، اب دیکھنا تم گلی گلی میں جھنڈیاں لگ جائیں گی، روشنیاں ہو جائیں گی، نعتیں پڑھی جائیں گی، نغمے گائے جائیں گے، جلوس نکالے جائیں گے، میلاد منائی جائے گی۔ اپنی گلیوں کو سجانے والوں، اپنے شہروں کو سجانے والوں، لائٹیں لگا
زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تم نے اپنی زندگیوں کو کتنا سجایا ہے، کتنا سجایا ہے ہم نے، کیا کیا ہے آج ہم نے؟ ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خوش کر دیں گے ہم اللہ کے نبی کو، خوش ہو گئے اللہ کے رسول ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول فرمائے آجا پھر نماز پڑھ جانا، آجا نمازی بن۔ اللہ کے رسول فرمائے قرآن پڑھ۔ اللہ کے رسول فرمائے اپنے چہرے کو ایسا بنا جیسا میں کہتا ہوں، لباس ایسا پہن جیسا میں کہتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ کر، اور جس سے میں روکتا ہوں اس سے رک جا، اس سے رک جا، اس سے باہر آ جا۔ صدقے یا رسول اللہ، اور گردن جھکائے گئے تو ٹونی بلیئر کی طرف، ہاں جی جناب آپ کا چہرہ اچھا لگتا ہے، کیا بڑے مونچھ من کے آپ پیارے لگتے ہو، وہ ٹھیک ہے صدقے یا رسول اللہ، لیکن چہرہ ایسا بناؤں گا جیسا آپ کا لگتا ہے، آپ کی طرح کی ٹائی کسوں گا، اپنے گلے میں پھندا لوں گا، اور میرا جناب لیونگ سٹائل سٹینڈرڈ انگلش ہوگا۔ مائی لیونگ سٹائل اینڈ سٹینڈرڈ از انگلش، میرا رہنے کا سٹائل، میرا گھر بار، میری زندگی انگلش سٹائل کی ہے جناب، میں تو انگلش سٹائل پسند کرتا ہوں۔ میں وہ جو ہے نا ہالی ووڈ کا اداکار مجھے بڑا پسند ہے، میرا ہیرو ہے جی، وہ ہے وہ جو بالی ووڈ کا اداکار ہے نا، وہ میرا ہیرو ہے، وہ کرکٹر کرکٹ کھیلنے والا، بلے گھمانے والا، بالنگ کرنے والا، میرا تو جی ہیرو وہ ہے، میں تو اس کو اپنا ہیرو مانتا ہوں، وہ میرا آئیڈیل ہے۔ اچھا بالوں کے سٹائل بنائیں گے، اور پھر کانوں میں وہ بالیاں ڈالیں گے، ہاتھوں میں کڑے ڈالیں گے، داڑیاں اچھی طرح رگڑ کے رکھیں گے، اور جناب جیسا سٹائل ان کا ہے ویسا خود بن کر رہیں گے، ویسے صدقے یا رسول اللہ۔ یہ آج ہماری زندگی۔ صحابہ پتہ کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، سنیے ذرا صحابہ کرام، اللہ کی قسم محبت اس کو کہتے ہیں۔ ابھی سونا حرام نہیں ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنا کر پہنی، ابھی سونے کی حرمت اللہ نے نازل نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنا کر پہن لی۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی، سارے صحابہ نے اللہ کے رسول کی انگوٹھی دے کر پہن لی۔ ہم بھی وہ پہنیں گے جو ہمارا نبی پہنتا ہے، ہم بھی وہ انداز اختیار کریں گے جو ہمیں نبی کے اندازوں میں ملتا ہے، نبی کے انداز میں جو چیز ملتی ہے ہم بھی وہی کریں گے۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے تھے، فوراً اسی پر ایک صحابی مسجد میں وہ اندر داخل ہو رہا ہے، ابھی دروازے میں، اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ ادھر ہی جوتوں میں ہی بیٹھ گیا، وہ ادھر ہی جوتوں میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنی، سب نے پہن لی، اللہ کے رسول نے دیکھا سب نے پہن لی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے اتار کر پھینک دی، اللہ کی قسم ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے پہنے رکھے، سب نے اتار کر پھینک دی۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے، سب نے، یہ ہے اصل محبت، یہ ہے اصل پیار۔ صحابہ دیکھتے، عبداللہ بن عمر دیکھتے، اکثر ایک جگہ سے گزرتے، اپنی سواری کو روکتے، اتر کے سواری سے ایک مخصوص انداز میں دور جا کر بیٹھ جاتے، رفع حاجت کی غرض سے جیسے بیٹھنا ہو، اور رفع حاجت کرتے بھی نہیں تھے۔ تو وہاں سے واپس ان کے غلام نے پوچھا، حضرت میں نے آپ کو دیکھا ہے جب بھی یہاں سے گزرتے آپ اس جگہ ضرور بیٹھتے ہیں، اس جگہ پر آپ ضرور بیٹھتے ہیں، اور آپ کو رفع حاجت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، پھر بھی آپ یہاں بیٹھتے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ سے ایک دفعہ گزرا تھا، میں نے اسی جگہ پر آپ کو رکتے دیکھا، اور رک کر اس طرح رفع حاجت کے لیے یہاں جاتے دیکھا، اس لیے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اسی یاد کو تازہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اگر یہ باتیں میں شروع کر دوں تو پورا مزید آگے 1 گھنٹہ انہی باتوں میں لگ جائے۔ صحابہ یہ دیکھتے تھے کون سی چیز ہے جس سے ہمیں اللہ کے نبی نے منع کیا۔ صحابہ کو جب پتہ چلتا فلاں چیز سے اللہ کے نبی نے روک دیا، اچھا منع کیا، آئندہ ہم نہیں کریں گے، آئندہ ہم نہیں جائیں گے، فلاں چیز کو کرنے کا فرمایا ہے، اچھا اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے، آج کے بعد ہم کریں گے۔ صحابہ کی زندگیاں یہ تھی، وہ تھے حقیقت میں پیار کرنے والے، سچا پیار کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج کے مسلمان کو بتاؤ، آج کے مسلمان کے سامنے ان تعلیمات کو رکھو، آپ کے
साहब आप जानते नहीं 2014 है, इस सदी में ये तो बड़ी हाईएस्ट फास्टेस्ट बड़ी तेज तरीन लाइफ और बड़ी स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड वाली लाइफ, इस लाइफ में हम दाढ़ी रख लें, इस लाइफ में हम शराब तखमत से ऊपर कर लें, इस लाइफ में हम जनाब मौलवी बन लें, इस लाइफ के अंदर हम वो ओल्ड ट्रेडिशंस पुरानी रवायात को इख्तियार कर लें, ये 21वीं सदी है मौलवी साहब, इसमें मुमकिन नहीं हो सकता, इसमें मुमकिन नहीं हो सकता। आज के मुसलमान का मामला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस किस्म का है। अल्लाहु अकबर। फिर सुन लीजिए मेरी बात, जिस किसी ने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना वो कामयाब होगा। कामयाब कौन होगा? कामयाब कौन होगा? और जिस किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को माना, मन युतिल्लाह व रसूलह फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अजीम कामयाबी सिर्फ उस इंसान को मिलेगी जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, जिसने अपनी जिंदगी में नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात को इख्तियार किया, जिसने हकीकत में माना, जिसने आपकी तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर किया। अब मैंने फिक्र आपके सामने रख दी है, अब अपना मुहासबा आप खुद कर लीजिए कि आज वाकई हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रहे हैं? आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक चल रहे हैं? नहीं वल्लाह, आज तो हालत पता क्या बन गई है? हालत ये बन गई है कि आज हम काफरों की नकाली करते करते, काफरों की नकल करते करते, काफरों की पैरवी करते करते ऐसी चीजें आज हमने इजाद कर ली, और बल्कि उनके त्योहार, जो उन काफरों के त्योहार, ये आज कितना दिसंबर था? आज कितना दिसंबर था? आप जानते हैं 25 दिसंबर क्या मनाई जाती है दुनिया में? क्रिसमस डे मनाया जाता है। और क्रिसमस डे का मतलब क्या है? क्रिसमस डे का मतलब है कि ये दिन वो दिन है जिस दिन ईसा अलैहिस्सलाम, माअल्लाह, जो ईसाइयों का नजरिया है कि ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह का बेटा दुनिया में आया, जिस दिन अल्लाह का बेटा दुनिया में आया। तो आज मुसलमान ईसाइयों को हैप्पी क्रिसमस कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उनको कार्ड भेजते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, उनको मुबारकबाद देते हुए इस बात का इकरार करते हैं कि माअल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है? ये इस बात का इकरार है। और कि जी इकट्ठे रहते हैं जी इसलिए जी हम उनके त्योहार उनमें उनको मुबारकबाद देते हैं जी इसलिए कि क्योंकि जी वो हमारे साथ रहते, इकट्ठे खाते, इकट्ठे पीते, इकट्ठे कंट्री में, एक मुल्क में, एक मोहल्ले में, गली में, और पड़ोसी हैं, इसलिए हैप्पी क्रिसमस। अल्लाह के बंदो, हैप्पी क्रिसमस कहने से पहले 1000 बार सोचो। तुम्हारे नबी ने इस कुफर को, इस शिरक को इस दुनिया में से मिटाया, और उसी का कलमा पढ़ के तुम उस शिरक को जिंदा करोगे, उन काफिरों के त्योहारों में शिरकत करके। अल्लाह अकबर। और अभी 6 दिन के बाद एक और त्योहार आने वाला है, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर यानी नया साल मुबारक हो। और हमारे मुसलमान और तेरा हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी नहीं है, तेरा मेरा हैप्पी न्यू ईयर, तेरा मेरा नया साल वो मुहर्रम से शुरू होता है। लेकिन देख लीजिएगा कितना हल्ला गुल्ला, कितना जनाब ड्रामे, फिल्में, गाने, मौसीकियां, नाचना हमारे मुसलमान भी करेंगे। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी शाम, वो नबी जो तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआएं करता रहा, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, आज तुम मुसलमान उस नबी के दीन के लिए खतरा बनोगे क्या, कि तुम उसकी हिफाजत करने वाले बनोगे? उस नबी के दीन को अल्लाह है नुकसान पहुंचाने की ईसाइयों ने, यहूदियों ने, मजूसियों ने, हिंदुओं ने, दुनिया के काफिरों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा कि वो मोहम्मद के दीन को मिटा दें। क्या तुम उनका साथ दोगे? माअल्लाह, जो हैप्पी क्रिसमस कहता है, हैप्पी न्यू ईयर कहता है, वो मोहम्मद का साथ छोड़कर उनका साथ देता है।
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات میرے بھائیو، چیزیں اور بھی لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے، ہو گیا بلکہ وقت ختم، صرف اتنا میں عرض کروں گا۔ اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ ہمیں ان کے ایک ایک حکم کے سامنے اپنی گردن جھکانی چاہیے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرنا چاہیے۔ شروع میں نے ایک آیت پڑھی تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ شروع میں آیت میں نے پڑھی، سنیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی سیرت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے کامل ترین نمونہ اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ان کی زندگی کو دیکھو، ان کی سیرت کو اختیار کرو، تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہاری عبادت، تمہاری اطاعت، ایک ایک چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو، ان کی مخالفت نہ کرو، ان کے حکم کے خلاف مت چلو، اور پھر وہ مخالف جو ادیان ہیں ان کے پیچھے نہ پڑو، ان کے ساتھ مت دو۔ ساتھ دینا ہے تو محمد کے دین کا ساتھ دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو ربیع الاول آ رہا ہے، آگے 12 ربیع الاول سے پہلے پروگرام ہوں گے، اور کوئی ساتھی آپ کے سامنے آ کر بات کرے گا اس پر۔ میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول کو پیدائش سے پہلی بات ثابت نہیں ہے، ہمارے لوگوں نے اس کو ثابت پکا کر دیا ہے، اور جناب خوشیاں منانا اور یہ جلوس نکالنا اور جھنڈیاں لگانا اور یہ سارے کام کرنا، یہ نہیں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا میں بھیجا گیا ہوں کہ میری اطاعت کی جائے، میں بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا نبی جو تمہیں دے وہ لے لے، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ ہمیں 12 ربیع الاول کا جشن اللہ کے رسول نے نہیں دیا، اس لیے ہم یہ نہیں لیتے۔ ہمیں اللہ کے رسول نے کیا دیا؟ ہمیں قرآن دیا، حدیث دی، ہم اس کو لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے اور اس نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کبھی اپنے اس نبی کی نافرمانی نہ کریں، ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کے مطابق گزرے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔